نحمده ونستعينه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ عنقریب ایک ایسے عظیم خصوصیت و فضیلت کے ایام کا استقبال کرنے والے ہیں جن ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب و پسند ہیں، اور وہ ایام عشر ذی الحجہ ہیں۔ یہ افضل ایام ہیں اس لیے کہ ان ایام میں اہم ترین عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، پس ان ایام کے نیک اعمال دوسرے ایام کے نیک اعمال سے افضل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر ذی الحجہ کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب و پسند ہیں اور کسی ایام کے نہیں۔ قالوا ولا الجہاد، صحابہ کرام نے کہا جہاد بھی نہیں؟ قال ولا الجہاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام بڑے ہی مبارک ایام ہیں، یہ سال کے افضل ایام ہیں۔ ان ایام میں اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ان میں سال کے عظیم اور اللہ کے محبوب ایام ہیں۔ ان میں یوم النحر اور یوم القر یعنی قربانی اور حاجیوں کا منا میں ٹھہرنے کا ایام ہے، اور یوم عرفہ بھی ہے۔ انہیں ایام میں حج کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں، مثلا وقوف عرفہ، رمی جمار، قربانی، حلق، طواف افاضہ، صفا و مروہ کی سعی وغیرہ۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل قربانی دی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی کے جانور کا خون بہایا جاتا ہے جو ایک جلیل القدر عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پس ان ایام میں اللہ کے تقرب والے نیک اعمال پابندی سے کرنا چاہیے، مثلا اللہ کی ذات پر ایمان، فرائض کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بکثرت اللہ کا ذکر اور تکبیر و تحمید اور تحلیل کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر ذی الحجہ میں نیک اعمال جس قدر اللہ کو محبوب پسند ہے کسی ایام میں نہیں، اس لیے ان ایام میں بکثرت تکبیر و تحمید اور تحلیل کیا کریں۔ بخاری شریف میں تعلیقاً بیان کیا گیا ہے کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ مہینے کے ان 10 دنوں میں بازار میں نکلتے اور تکبیر پڑھا کرتے، اور ان دونوں کی تکبیر کے ساتھ ساتھ لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ معزز دینی بھائیوں، عشر ذی الحجہ کے اختتام پر مؤکدہ اعمال میں سے قربانی کرنا ہے، اس لیے ہر قادر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بڑا ہی جلیل القدر عمل ہے، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور یہ باحیات شخص کے لیے مشروع ہے، اس لیے اسے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرنی چاہیے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر سبوں کو عطا فرمائے۔ اور قربانی اونٹ، گائے اور بکرے کی مشروع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیا کریں ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں، اور قربانی کا جانور معتبر عمر کا ہونا چاہیے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصنع جانور کے علاوہ کو ذبح نہ کرو، لیکن اگر تمہارے لیے مشکل ہو تو بھیڑ کا بچہ ذبح کرو۔ مصنع یعنی جو 1 سال سے اوپر کا ہو، اور جزع جو 1 سال سے کم کا ہو۔ پس اونٹ کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال مکمل کر چکا ہو، اور گائے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال مکمل کر چکا ہو، اور بکرے کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو، اور جزع یعنی بھیڑ کا بچہ کم از کم 6 مہینے کا ہو۔ اسی طرح قربانی کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہو، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 1 نمبر ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ 2 نمبر ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ 3 نمبر ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ 4 نمبر اور ایسا کمزور وہ لاغر جانور جس میں گوشت ہی نہ بچا ہو۔ تو اس طرح کے 4 عیبوں سے پاک جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور واضح رہے کہ بکری اور بھیڑ میں اشتراک یعنی حصے داری جائز نہیں ہے۔ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی کا اشتراک جائز ہے، یعنی 7 آدمی اونٹ یا گائے میں شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کی، اور افضل قربانی بکرے کی ہے، پھر اونٹ، پھر گائے کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی قربانی کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سینگ والے بکرے کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی بکرے کی قربانی کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ میں اہتمام کے ساتھ اپنے عبادت بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الہ العالمین ہم میں سے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے ان کو اس مبارک مہینے میں عشرہ ذی الحجہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و پابندی پر لگا، اپنی عبادت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما،
مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اس کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو ان کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور ان کے مکر و فریب سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔